بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے دنیا کی سب سے انوکھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی حکومت کسی ایک ملک یا سلطنت پر نہ تھی، بلکہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پورے روئے زمین کی سب سے منفرد اور انوکھی بادشاہت سے نوازا تھا۔ دنیا کی ہر مخلوق، یہاں تک کہ چرند پرند، پریاں، جنات و شیاطین، ہوا، پانی، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ الغرض دنیا کی ہر چیز آپ علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہتی تھی۔ اس انمول اور انوکھی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا فرمائے تھے، جو سفید پروں والے اور نہایت ہی خوبصورت تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت مزید طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ آپ علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑوں کو پیکسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو نہایت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نہایت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ تاریخی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کا بھی ذکر ملتا ہے جسے یونیکارن کہا جاتا ہے۔ یہ گھوڑا بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھا۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو نہایت ہی خوبصورت اور شفا والا مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سینگ سے بے شمار بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا فرمائے تھے وہ کہاں ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان گھوڑوں کی نسل کو کیوں ختم کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سب سے پسندیدہ گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا تھا، اور کیا ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ گھوڑا اللہ رب العزت کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ ان کا شجرہ بھی رکھا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس کی نسل میں سے ہے اور اس کے والدین کا نام کیا ہے اور اس کی تاریخی پیدائش کیا ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک اپنے گھوڑوں کے دادا پردادا کا نام بھی یاد رکھا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر ملازم رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھوڑے کا شجرہ نسب یاد رکھتا اس شخص کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا تو ملکہ بلقیس نے دعوت حق کو قبول کر لیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا، چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش ہوتی تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائیں اور سیر کریں۔ ایک مرتبہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کی سیر کر سکوں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے رونما ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا کی سیر کراؤ، چنانچہ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر سوار ہوئے اور وہ تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا کی سیر کرتے کرتے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل درمیان میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے درمیان ایک خوبصورت جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس جزیرے میں اتر کر سیر کرنے لگی۔ ملکہ بلقیس جزیرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ اڑنے والے گھوڑے بہت پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں واپس تشریف لائے اور تمام جنات کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس جزیرے میں جاؤ اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر لاؤ۔ وہ گھوڑے اڑ کر جہاں بھی گئے ہیں انہیں یہاں لایا جائے۔ اس وقت تمام جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زمین میں رہنے والے جن سمندر میں جا کر ان گھوڑوں کو نہیں پکڑ سکتے، یہ کام بس ایک ہی جن کر سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن ان گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ اس وقت جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروہ سے بھاگ کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ جن جس جگہ بھی موجود ہے اسے ہر صورت میرے پاس پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ ان کا حکم پاتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم سب آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو وہ خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنہوں نے اس جن کو اپنے قابو میں کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اسے لے کر حاضر ہوئے۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو وہ جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، میں آپ علیہ السلام کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس جن سے فرمانے لگے کہ میں سمندر کے ایک جزیرے پر سیر کرنے کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں ایک عجیب النسل گھوڑوں کو دیکھا جن کے خوبصورت پر تھے اور وہ اڑنے والے گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر سمندری جن نے جواب دیا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ سمندری گھوڑے کہاں پر موجود ہیں اور سمندر کے کس حصے میں ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو حکم دیا کہ ان گھوڑوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی تمام جن ان سمندری گھوڑوں کے پاس گئے اور وہ سمندری گھوڑے سمندر کے کنارے سے پانی پی رہے تھے، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس وقت جنوں نے ان کو پکڑنے کے لیے ایک ترغیب لگائی اور ان گھوڑوں کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے، وہ بہت ہی خوبصورت اور تیز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پریوں اور انسانوں کے الگ الگ گروہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ایک الگ لشکر بنا دیا جن کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں اور دوسرے کاموں میں استعمال فرماتے۔ یہ گھوڑے بڑی تیز رفتار کے ساتھ جاتے اور کام کر کے فوراً واپس آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان اڑنے والے گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان گھوڑوں سے پیار کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، اے سلیمان، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ رب العزت سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ رب العزت سے اس بات کی معافی طلب کی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ گھوڑے پیش کر دیے گئے تو آپ علیہ السلام نے جیاد قسم کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رو گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پس پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا اور ہم نے سلیمان کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھر ڈال دیا تھا۔ بس وہ رجوع ہوا اور کہا، اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما۔
اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان گھوڑوں کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گڑیوں سے کھیل رہی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کھلونوں میں اڑنے والے گھوڑوں کو دیکھا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا یہ میری چھوٹی سی گڑیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ ان کھلونوں میں پروں والے گھوڑے کا کیا راز ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پروں والے گھوڑے تھے؟ حضرت عائشہ کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں والے اور اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور ہی میں ختم کر دیا تھا۔